اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو دیگر ہندوستان پر حکومت کرنے والے مسلمان خاندانوں کے متعلق بتایا تھا اور کہ ہمارے ہندوستان پر کن کن خاندانوں نے حکومت کی۔ اب آج میں آپ لوگوں کو آپ کی فرمائش پر کہ مغلیہ دور کی کہانی ہمیں دوبارہ سنائی جائے، تو اس سلسلے میں آپ کو مغلیہ خاندان کے متعلق، جو آخری مسلم حکمراں خاندان تھا ہندوستان پر، کے متعلق بتاؤں گا۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد، اس کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر کا شجرہ باپ کی طرف سے ایک ترک فاتح جناب امیر تیمور لنگ کے ساتھ ملتا تھا، اور اس کی والدہ کی جانب سے اس کا شجرہ عظیم منگول حکمراں چنگیز خان سے ملتا تھا۔ ظہیر الدین بابر کابل کا حکمراں تھا، اور کابل پر حکمرانی سے کے باوجود اس کی نظر ہندوستان پر تھی، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ سونے کی اس چڑیا کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے کافی لوگ بیتاب ہوتے تھے۔ جب ظہیر الدین بابر کی رگوں میں چنگیز خان اور امیر تیمور کا خون دوڑ رہا تھا، وہ انتہائی ایک بہادر انسان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس سونے کی چڑیا پر قبضہ کیا جائے، تو اس نے اسی ہیلے بہانے ڈھونڈنے شروع کیے۔ تو یہاں کے کچھ خاندانوں نے، حکمرانوں نے چنگیز خان کو یہاں پر حملہ کرنے کی دعوت دی، اور انہوں نے اس سے منت سماجت کی کہ بھائی آپ آئیں اور اس ظالم لودھی خاندان سے ہماری جان چھڑائیں۔ ظہیر الدین بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی ایک فوج منظم کی، اور اس نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی، اور اس لڑائی میں ابراہیم لودھی کی تقریباً 1,00,000 کی فوج تھی، اور اس کے مقابلے میں ظہیر الدین بابر کے پاس صرف 18,000 کی فوج تھی۔ لیکن اسے فوج سے کام لینا، اسے باقاعدہ طور پر ان میں جوش ڈالنا، اس فن سے وہ ماہر تھا۔ اس نے اسی شام اپنی فوج سے ایک زبردست خطاب کیا کہ اگر تمہارے سامنے بہت بڑی فوج بھی آ جائے، کمزور اور بے عزت طریقے سے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جائیں۔ اگر بہت زیادہ فوج بھی ہو تو پھر بھی ہم کبھی ان سے ہار نہیں مانیں گے۔ ظہیر الدین بابر نے اس سے پہلے، ہندوستان فتح ہونے سے پہلے، شراب وغیرہ بھی پیا کرتا تھا۔ اس رات اس نے اپنی فوج کے سامنے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے ہندوستان پر فتح نصیب فرما دی تو میں شراب پینا چھوڑ دوں گا۔ یہ اللہ سے اس نے وعدہ کیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کی یہ خواہش پوری کی، اور
ابراہیم لودھی کی 1,00,000 فوج پر اس کے 18,000 فوج نے کامیابی حاصل کر لی اور ہندوستان پر ظہیر الدین بابر قابض ہو گیا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی جنگ کے دوران شدید زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد اس نے ایک جگہ پر پناہ لی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کا وہاں انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ابراہیم لودھی کے ان دشمن حکمرانوں نے جنہوں نے بابر کو ہندوستان پر قبضہ کرنے کی دعوت دی تھی، بہت ہی خوشی منائی، اور انہوں نے دیکھا کہ بابر یہاں آ کر کے اپنے آباء و اجداد کی طرح لوٹ مار کر کے واپس افغانستان چلا جائے گا، لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لی اور یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ ظہیر الدین بابر ایک انصاف پسند عادل حکمراں تھے، یہاں کی رعایا کے ساتھ جو ہندو اور مسلمانوں پر مشتمل تھے، ان کے ساتھ انتہائی عدل و انصاف کا توازن قائم کیا۔ ظہیر الدین بابر چونکہ ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حکمراں خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ عربی، فارسی اور ترکی زبان کا بہترین عالم تھا۔ یہ تینوں زبانیں وہ روانی سے بول لیتا تھا۔ اس کی تاریخی کتاب کا نام توزک بابری تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنی پوری سرگزشت لکھی ہوئی ہے۔ جناب ظہیر الدین بابر کے 4 بیٹے تھے، جن میں ہمایوں، کامران، ہندن اور عسکری، چاروں کے نام یہ ہیں۔ ہمایوں چونکہ سب سے بڑا تھا، بابر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو وہ پوری کیا کرتا تھا۔ گجرات کی سائڈ پر ایک مرتبہ کچھ راجپوتوں نے بغاوت کی۔ ظہیر الدین بابر نے ایک بہت بڑی فوج دے کر کے ہمایوں کو اس کا سپہ سالار مقرر کر کے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، لیکن وہاں پہنچتے ہی ہمایوں کو سخت بخار نے آ گھیرا، اور بخار بھی یعنی کوئی موسمی بخار ہی تھا، لیکن بہت زیادہ ذوف میں مبتلا کر دیا۔ اس کی خبر بابر تک پہنچی تو بابر نے اسے واپس بلا لیا اور ان سے کہا کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی لڑے بغیر آپ واپس آ جائیں۔ پوری فوج واپس آ گئی۔ یہاں توزک بابری میں ظہیر الدین بابر نے آخر میں پھر لکھا ہے کہ ایک تو جب میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں شراب چھوڑ دوں گا، اللہ نے میری وہ دعا قبول کی تھی کہ ہندوستان بہت آسانی کے ساتھ میں نے فتح کر لیا تھا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ جب ہمایوں واپس آیا، سخت بخار میں مبتلا تھا، تو بابر نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے اور میری بیماری، میری زندگی اسے لگ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بابر کو ہمایوں کی بیماری لگ گئی، وہ شدید اسی طرح بخار میں مبتلا ہو گیا اور ہمایوں ٹھیک ہو گیا۔ اب ظہیر الدین بابر کی اسی بیماری کی وجہ سے چند دن بعد انتقال ہو گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اسے کابل میں دفنایا گیا۔
اور اس کا مقبرہ بعد ازاں اس کے پوتے جناب اکبر نے اس کا بہترین مقبرہ